الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں اور خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر تم کو وہ نصیب ہو جائے تو پھر دنیا اور اس کی نعمتوں کے فوت ہو جانے اور ہاتھ نہ آنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور نہ گھاٹا، ہاتھ نہ آنے میں کوئی مضائقہ ہے اور نہ گھاٹا۔ 1، امانت کی حفاظت، اور امانت بہت وسیع لفظ ہے۔ امانت جیسے مال میں ہوتی ہے، ویسے بات میں ہوتی ہے، ویسے مشورے میں ہوتی ہے۔ 2، باتوں میں سچائی۔ نمبر 3، حسن اخلاق۔ نمبر 4، کھانے میں احتیاط اور پرہیزگاری۔ مسند احمد، بیہقی، معارف الحدیث۔ کہ کھانے میں مشتبہ پیٹ میں نہ جائے، حرام پیٹ میں نہ جائے، شک اور تردد والی چیز پیٹ میں نہ جائے۔ جہاں ایسی چیزیں ہوں تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عمرو بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو اور ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہو وہ اٹھا لو۔ 1، غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، کیونکہ جوانی میں اعضاء تندرست ہوتے ہیں، صلاحیتیں ہوتی ہیں، آدمی کر سکتا ہے جو چاہتا ہے۔ بڑھاپے میں کمزوری آتی ہے، اعضاء جواب دے دیتے ہیں اور ارادوں کے باوجود انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے جوانی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، اور اللہ کو جوان کی عبادت بھی پسند ہے۔ ان 7 خوش قسمت لوگوں میں سے ایک جوان بھی ہے جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے، باقی سب میدان محشر میں ہوں گے۔ ایک جوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ نمبر 2، غنیمت جانو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے۔ تندرستی بڑی عجیب نعمت ہے، لیکن انسان کو اس کی قدر نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان 2 نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہے، تندرستی اور فارغ ہونا۔ نمبر 3، غنیمت جانو خوشحالی اور فراخ دستی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے۔ نمبر 4، غنیمت جانو فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے۔ نمبر 5، غنیمت جانو زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ جامع ترمذی، معارف الحدیث۔
عورتوں کو نصیحت۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم خاص طور پر صدقہ دیا کرو اور زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ دوزخیوں میں زیادہ تعداد میں نے عورتوں کی دیکھی ہے۔ ان میں ایک ہوشیار عورت بولی، یا رسول اللہ، ہم نے کیا قصور کیا ہے کہ ہم دوزخ میں زیادہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں باہم گفتگو میں لعنت کرنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے، اور تم اپنے شوہر کی بھی بہت ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم جیسا دین و عقل میں ناقص ہو کر پھر ایک دانش مند شخص پر غالب آ جانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ بخاری و مسلم، ترجمان السنہ۔ نظر۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ نظر دو قسم کی ہے۔ ایک تو وہ نظر جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور طاعت کے لیے مانی جائے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور دوسری نظر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے لیے کی جائے، یہ نظر شیطان کے لیے ہیں اور اس کا پورا کرنا جائز نہیں، اور اس قسم کی نظر کا کفارہ دے جو قسم کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ نسائی، مشکات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی غیر معین چیز کی نظر مانے تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور جو شخص کسی گناہ کی نظر مانے اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور جو شخص ایسی چیز کی نظر مانے جس کا پورا کرنا اس سے ممکن نہ ہو تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، اور جو شخص ایسی چیز کی نظر مانے جس کو پورا کر سکے تو اس کو پورا کرے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، مشکات۔ گناہ کی نظر مانے، منت مانے تو اس کا پورا کرنا جائز نہیں، اس کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے۔ مثلا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں فلاں مزار پر جاؤں گی، تو یہ کام پورا ہو گیا تو اس مزار پر جانا جائز نہیں ہے، یا مزار پر چادر چڑھاؤں گی، یا کسی ولی کے نام کی قربانی کی منت مانی کہ فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ کے نام کی قربانی کروں گی۔ یہ سب منتیں گناہ کی منتیں ہیں۔ اگر ایسی منت مانی ہو تو اس کا پورا کرنا جائز نہیں، اس کو نہ پورا کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا جائے، یا 10 غریبوں کو کپڑا دیا جائے۔ مردوں کو کپڑا دینا ہے تو اس صورت میں ان کے اعتبار سے کپڑا دیا جائے، عورتوں کو دینا ہے تو ان کو اس اعتبار سے دیا جائے کہ ان کی نماز جائز ہو جائے۔ اور اگر یہ دونوں میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، یہ ہے قسم کا کفارہ۔ قسم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے قسم کھائی اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بھی کہا تو قسم کے خلاف کرنے میں اس پر گناہ نہیں۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ یعنی قسم کھا کر فوراً انشاءاللہ کہا تو اس صورت میں اس قسم کو پورا کرنا اس کے اوپر لازم نہیں، لیکن اگر قسم کے الفاظ کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ کہا تو اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
کہ جس شخص نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ ترمذی مشکات۔ اس لیے غیر اللہ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں۔ بہت سے لوگ اولاد کی قسم کھاتے ہیں، روزی کی قسم کھاتے ہیں، دوسری اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ قسم صرف اللہ کی اور اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت کی کھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات کو ہماری زندگیوں میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو بغور دل سے بار بار پڑھنے اور سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔